باہر موسلادھار بارش کی آواز حویلی کے بڑے سے کمرے میں گونج رہی تھی، جس نے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ ازمیر، جو عام طور پر اپنے ضبط اور روب کے لیے جانا جاتا تھا، اس وقت بستر پر بے ڈھنگے انداز میں پڑا بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے بارش کی بوندوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کبھی بڑبڑاتا تو کبھی کراہتا۔ فرحین، جو ہمیشہ اسے ایک سخت گیر استاد اور روبدار شخصیت کے طور پر دیکھتی آئی تھی، اسے اس حال میں دیکھ کر لرز اٹھی۔ دادی اماں دوسرے حصے میں سو رہی تھیں، اس لیے ساری ذمہ داری فرحین کے کندھوں پر تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹھنڈے پانی کے پیالے میں رومال بھگویا اور پریشانی کے عالم میں ازمیر کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ سر، آپ کا جسم تو آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ اس کی آواز میں ہمدردی اور خوف کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ جیسے ہی ٹھنڈا رومال اس کی پیشانی کو چھوا، ازمیر نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ فرحین کے حلق سے ایک دبی دبی سسکی نکل گئی۔ ازمیر نے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس کی غنودگی بھری آواز میں ایک انتباہ تھا، مگر فرحین نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اس کی تیمارداری کی خاطر مزید اس پر جھک گیا تاکہ پٹی بدل سکے۔ اچانک فضا میں بدل گئی۔ ازمیر آنکھوں میں وہ شناسائی نہ تھی جو عام طور پر ہوتی تھی۔ اس نے ایک وحشیانہ تیزی کے ساتھ فرحین کی نازک کمر کے گرد بازو پھیلائے اور اسے اپنی گرفت میں لے کر سختی سے اپنے سینے سے کھینچ لیا۔ فرحین کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ سر، ہوش میں آئیں، مجھے چھوڑیں، وہ تڑپ کر بولی۔ اس کے ہاتھ ازمیر کے مضبوط سینے پر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، مگر ازمیر پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ اس کی آنکھوں میں بخار کی تپش کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تاریک چمک تھی جو فرحین کی روح تک کپ کپا گئی۔ اس نے فرحین کو مزید اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس میں ٹھہراؤ بھی تھا اور ایک خوفناک ارادہ بھی۔ یہ بخار اب پٹیوں سے نہیں، تمہیں برباد کر کے ہی ٹھنڈا ہوگا۔ فرحین کی دھڑکنیں اس وقت اس کی پسلیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ ازمیر کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ ازمیر اس کی تیز ہوتی دھڑکنوں اور اس کی قربت سے مزید الجھنے لگا تھا، جیسے وہ خود اپنے ہی اندر کے کسی طوفان سے لڑ رہا ہو۔ کمرے میں صرف بارش کا شور تھا اور ان دونوں کی بے ترتیب سانسیں جو آنے والے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھیں۔ باہر برسی بارش کا شور اب فرحین کی اپنی چیخوں میں گم ہونے لگا تھا۔ ازمیر کی گرفت اتنی شدید تھی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ تڑپ کر اس کے مضبوط سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے مکے مارنے لگی۔ اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی طرح اس حصار سے آزاد ہو سکے۔ چھوڑیں مجھے، سر، ہوش میں آئیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں التجا بھی تھی اور ایک جھرجھری پیدا کر دینے والا خوف بھی۔ وہ جتنی ہمت سے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی، ازمیر کا جنون اسے اتنی ہی شدت سے اپنی جانب کھینچتا۔ فرحین کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے اور وہ پوری قوت سے چلانے لگی، مگر حویلی کی خاموشی اور بارش کی گھن گرج میں اس کی پکار بے اثر معلوم ہو رہی تھی۔ اسی لمحے جب فضا میں تناؤ اپنی انتہا کو چھو رہا تھا اور فرحین کی مزاحمت دم توڑنے لگی تھی، اچانک کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر کسی نے زوردار دستک دی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس اچانک اور بھرپور آواز نے کمرے کے سحر کو ایک ہی پل میں چکنا چور کر دیا۔ ازمیر، جو بخار اور کسی نامعلوم جنون کی لہر میں سب کچھ بھول چکا تھا، اس دستک کی گونج سن کر بری طرح ہڑبڑا گیا، جیسے کسی نے اسے ٹھنڈے پانی کے تالاب میں پھینک دیا ہو۔ وہ فوراً ہوش میں آیا اور ایک جھٹکے سے فرحین کو خود سے دور کر دیا۔ اس کی آنکھوں کی وہ وحشیانہ تپش لمحوں میں غائب ہو گئی اور وہاں ایک عجیب سی شرمندگی اور حیرت نے جگہ لے لی۔ وہ اکھڑی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگا، جبکہ فرحین بدحواسی سی بستر سے دور ہٹی اور اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں دستک کا سلسلہ ابھی تھما نہ تھا۔ ازمیر نے لرزتے ہاتھوں اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جا کر کمرے کا بھاری دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے طلال شاہ کھڑے تھے، جن کے چہرے پر غصے اور جلال کی ایک ایسی لہر تھی جس نے ازمیر کی باقی ماندہ ہوش بھی اڑا دیے۔ طلال شاہ کی نظریں جیسے ہی کمرے کے اندر پڑیں، جہاں فرحین بکھرے بالوں اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ بدحواس سی میں بیٹھی تھی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کا ضبط جواب دے گیا۔ طلال شاہ نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی اور اپنی پوری قوت سے ایک زوردار تماچا ازمیر کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج پورے برآمدے میں سنائی دی اور ازمیر کا سر ایک جھٹکے سے ایک طرف جھک گیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا، صرف فرحین کی سسکیوں کی دبی دبی آواز آ رہی تھی۔ طلال شاہ کی آنکھوں میں اپنے ہی بیٹے کے لیے نفرت اور حقارت صاف دیکھی جا سکتی تھی، جبکہ ازمیر اپنا گال ہاتھ
تھامے ساکت کھڑا تھا، جیسے اسے ابھی یہ تک یقین نہیں آ رہا ہو کہ اس کی ایک لمحے کی خطا نے اسے اپنے باپ کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ طلال شاہ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، مگر ازمیر کے چہرے پر پڑنے والا نشان اور اس کی بدحواسی دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رک گئے۔ ازمیر، جو بخار کی تپش اور شرمندگی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اپنے باپ کے اس جلال کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہے، کیونکہ اس کے اپنے حواس بھی اپنی پوری طرح سے بحال نہیں ہوئے تھے۔ طلال شاہ نے اسے ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور پھر تیزی سے کمرے کے اندر قدم بڑھائے، جہاں فرحین خوف کے مارے دیوار سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی۔ طلال شاہ نے اپنے کندھوں پر موجود بڑی اور گرم شال اتاری اور کمال شفقت سے فرحین کے لرزتے ہوئے کندھوں پر ڈال دی۔ ان کا یہ عمل فرحین کے لیے کسی سائبان سے کم نہ تھا، جو اس وقت خود کو بہت ہی غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ شال کی گرمائش نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا، مگر اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ طلال شاہ نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہے ہوں کہ اب وہ محفوظ ہے، جبکہ دروازے پر کھڑا ازمیر اپنے ہی باپ کی نظروں میں موجود اس خاموش ملامت کو سہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ طلال شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور فیصلہ کن رنگ آ گیا تھا۔ انہوں نے فرحین کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور پھر جیب سے اپنا فون نکالا۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس میں صرف بارش کی آہٹ اور ازمیر کی تیز ہوتی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ طلال شاہ نے نمبر ڈائل کیا اور جیسے ہی دوسری طرف سے کال اٹھائی گئی، ان کی گونجدار آواز کمرے میں لہرائی۔ فوری طور پر حویلی پہنچو اور اپنے ساتھ نگاہ خواں کا بھی بندوبست کرو۔ ہاں، ابھی اسی وقت، ہمیں آج ہی ایک نگاہ پروانا ہے۔ یہ سنتے ہی ازمیر کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ جو ابھی تھپڑ کی تپش محسوس کر ہی رہا تھا، اب اپنے باپ کے اس اچانک اور دو ٹوک فیصلے پر گنگ رہ گیا۔ اس نے بے یقینی اور اس کی کیفیت میں اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ اس کا ذہن یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ چند منٹوں کی بدحواسی اسے زندگی کے اتنے بڑے بندھن میں اتنی اچانک باندھ دے گی۔ اس نے چاہا کہ کچھ کہے، اپنی حالت کی وضاحت کرے، مگر طلال شاہ کی عقابی نظروں میں ایسی جلالت تھی کہ ازمیر کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ بس ساکت کھڑا اپنے باپ کو دیکھتا رہا، جو اب فون بند کر کے اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ طلال شاہ کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا، جسے بدلنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں حویلی کے اس کمرے میں گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا عمل شروع ہو گیا۔ ازمیر کا ذہن بری طرح الجھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بابا کی طرف بڑھتا اور لرزتی آواز میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتا۔ بابا، میری بات تو سنیں، مجھے بخار تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں فرحین کی عزت کرتا ہوں۔ مگر طلال شاہ نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ جب نکاح خواہ نے خطبہ ختم کیا تو طلال شاہ نے ازمیر کے سامنے آ کر اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا اور گرج کر بولے، بس کر دو ازمیر، تم نے ایک بے سہارا اور یتیم لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کا اللہ ہوتا ہے، اور آج اللہ نے مجھے اس کی لاج رکھنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اسے وہ تمام حقوق اور عزت دو گے جو اس گھر کی بہو کے ہوتے ہیں۔ اب یہ الفاظ فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ازمیر کی ماں بیگم شاہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر غصے اور ناپسندیدگی کے گہرے تاثرات تھے۔ انہوں نے کمرے کا منظر دیکھا اور پھر دھاڑتے ہوئے بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے طلال شاہ؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میرے بیٹے کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اور مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی فرحین کے قریب آئیں، جو شال میں لپٹی ابھی تک کانپ رہی تھی۔ بیگم شاہ نے اسے ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور دو ٹوک لہجے میں بولی، میں اس یتیم اور معمولی لڑکی کو اپنے اکلوتے بیٹے کی بیوی اور اس گھر کی بہو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گی۔ یہ رشتہ ابھی اور اسی وقت ختم ہو جانا چاہیے۔ کمرے میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا تھا، جہاں ایک طرف باپ کا اصول تھا اور دوسری طرف ماں کی ضد۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں حویلی کے در و دیوار کو چھوا تو فضا میں پھیلی خاموشی کسی بڑے طوفان کے بعد کے سکوت جیسی تھی، لیکن یہ سکوت زیادہ دیر برقرار نہیں رہ پایا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر میں ازمیر اور فرحین کے نکاح کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ حویلی کے ملازمین سے لے کر خاندان کے قریبی افراد تک ہر زبان پر بس ایک ہی تذکرہ تھا کہ راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ طلال شاہ کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ باورچی خانے میں کام کرتی عورتیں ہوں یا پھر برآمدوں میں ٹہلتے ہوئے بڑے بزرگ،
ہر کوئی دبی دبی زبان میں اس اچانک رشتے پر چہم گوئیاں کر رہا تھا۔ ملازماؤں کی سرگوشیاں دیواروں سے ٹکرا کر ازمیر کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، جو رات بھر کی اذیت اور پچھتاوے کے بعد اپنے کمرے میں قید تھا۔ دوسری طرف بیگم شاہ کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ان کے تیکھے تیور اور بلند آواز یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس نکاح کو دل سے قبول کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے۔ حویلی میں جو کبھی اپنے روب اور وقار کے لیے جانی جاتی تھی، آج وہاں کی ہواؤں میں ایک عجیب سا تناؤ اور بھید چھپا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہر شخص کسی نئے موڑ کا منتظر ہو۔ بیگم شاہ حویلی کے ہال میں غصے سے چکر کاٹ رہی تھیں۔ ان کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کتنے ارمان پالے تھے طلال شاہ، میں چاہتی تھی کہ ازمیر کی شادی پورے دھوم دھام سے ہو، بڑے گھرانوں میں ہمارا نام ہو، شہنائیاں بجیں اور بارات نکلے، مگر آپ نے ایک ہی پل میں میرے تمام خوابوں کا گلا گھونٹ کر اس لڑکی کو میرے سر پر مسلط کر دیا۔ طلال شاہ جو ابھی تک اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے تھے، نہایت سکون مگر گرجدار آواز میں بولے، خواب صرف تمہارے نہیں تھے بیگم، اس معصوم بچی کے بھی کچھ ارمان ہوں گے۔ کیا اسے حق نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا بندھن عزت اور وقار کے ساتھ بندھے؟ تم ارمانوں کی بات کرتی ہو، میں اس کی دھوم دھام سے رخصتی کرواؤں گا تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ ازمیر جو اب تک خاموش کھڑا یہ سب سن رہا تھا، تڑپ کر آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے شدید ناراضگی اور بغاوت تھی۔ کون سی عزت؟ کس کی خواہشات؟ بابا، میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کر سکتا۔ آپ نے زبردستی یہ نکاح مجھ پر تھوپا ہے، میں ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا شوق بھی نہیں سکتا۔ طلال شاہ کی آنکھیں غصے سے دہک اٹھیں۔ وہ ازمیر کے بالکل سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کا لہجہ کاٹ دار اور لہو گرما دینے والا تھا۔ 2 ٹکے کی لڑکی؟ انہوں نے تنزن دہرایا۔ اگر یہ 2 ٹکے کی لڑکی تھی تو رات کے اندھیرے میں تم اسی 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بنانے کے خواب کیوں دیکھ رہے تھے؟ اگر وہ اتنی ہی حقیر تھی تو تمہارے ہاتھ اس کی طرف کیوں بڑھے؟ یہ سنتے ہی ازمیر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے وجود کے سب سے بڑے سچ کو سر عام ننگا کر دیا ہو۔ وہ چاہ کر بھی آگے کچھ بول نہ سکا، جبکہ بیگم شاہ اپنے شوہر کے اس بے باک اور تلخ جملے پر ہکا بکا رہ گئی۔ ازمیر کے اندر غصے اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے فرحین کی وجہ سے وہ اپنے ہی گھر میں ذلیل و خوار ہوا ہے۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ تیز قدموں سے حویلی کے پچھلے حصے میں بنے ان کوارٹرز کی طرف بڑھا جہاں فرحین خاموشی سے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، جس سے فرحین سہم کر کھڑی ہو گئی۔ ازمیر کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب آیا اور اسے دیوار سے لگاتے ہوئے دبی مگر غضبناک آواز میں بولا، یہ جو تم نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر میرے بابا کو اپنے جال میں پھنسایا ہے نا، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ کان کھول کر سن لو، ابھی کے ابھی میرے بابا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہیں یہ نکاح منظور نہیں ہے اور تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو۔ فرحین نے لرزتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا، مگر ازمیر نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اپنی انگلی اٹھا کر اسے خاموش کر دیا اور مزید تلخی سے بولا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا فرحین، میں تمہارا جینا محال کر دوں گا۔ یہ حویلی تمہارے لیے جہنم بن جائے گی اور تم ایک ایک پل سکون کی بھیک مانگو گی۔ یا تو طلاق کا مطالبہ کرو، ورنہ اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرحین اس کے جنون کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے طوفان کے درمیان پھنس گئی ہے جہاں ایک طرف طلال شاہ کا حکم تھا اور دوسری طرف ازمیر کی ایک خوفناک دھمکی۔ ازمیر کا ہاتھ ابھی فرحین کے قریب دیوار پر جمع ہوا تھا اور اس کا لہجہ زہر اگل رہا تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ ابھی جاؤ اور ان سے کہو کہ اور اس نے ایسا نہ کیا تو ایک گونجدار اور روبدار آواز نے کمرے کے تناؤ کو ایک ہی پل میں منجمد کر دیا۔ ازمیر نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں طلال شاہ چوکھٹ پر کھڑے اپنی عقابی نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ ان کے چہرے پر موجود سختی بتا رہی تھی کہ انہوں نے ازمیر کی تمام دھمکیاں سن لی ہیں۔ فرحین جو ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی، طلال شاہ کو دیکھ کر جیسے تھوڑی سنبھلی، مگر ازمیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ طلال شاہ سست قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ان کی ہر آہٹ ازمیر کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے بالکل سامنے آ کر رکے اور نہایت ہی سرد لہجے میں بولے،
اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے ڈرا دھمکا کر اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ازمیر شاہ، تم اسے طلاق دینے کی بات کر رہے ہو، شوق سے دو، تمہاری زبان ہے اور تمہارا فیصلہ، مگر یاد رکھنا جس پل تم نے طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، اسی پل میں تمہیں اپنی تمام جائیداد اس حویلی اور شاہ خاندان کے نام سے آگ کر دوں گا۔ ازمیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، آپ ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو جائیداد سے بے دخل کر دیں گے؟ یہ لڑکی اب معمولی نہیں ہے، یہ تمہاری منکوہا ہے، اور جو بد اپنی منکوہا کی عزت کی حفاظت کرنے کے بجائے اسے دھمکیاں دے، وہ میری وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ طلال شاہ نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو اسے وہ مقام دو جس کا میں نے حکم دیا ہے، یا پھر اس حویلی کی دہلیز چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارو، مگر ایک کوڑی کے بغیر۔ ازمیر خاموش ہو گیا۔ اس کی مٹھیوں میں دبا غصہ اب بے بسی میں بدل رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ طلال شاہ اس لڑکی کی خاطر اس حد تک جا سکتے ہیں۔ فرحین نے سر جھکا لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان جاری اس بڑی جنگ کا ایندھن بن رہی ہے۔ ازمیر کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ، جو پورے علاقے میں اپنی انا اور خاندانی وقار کی وجہ سے جانا جاتا ہے، ایک معمولی سی یتیم ملازمہ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کے خلاف اس حد تک کیسے جا سکتا ہے۔ اسے اس ہمدردی کے پیچھے کوئی گہرا راز یا شاید اپنی تذلیل چھپی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے یہ بات ہضم کرنا ناممکن تھا کہ وہ لڑکی جو کل تک حویلی کے کام کاج کرتی تھی، آج اس کے باپ کی لاڈلی بہو بننے جا رہی تھی۔ وہ جتنا اس صورتحال سے بھاگنا چاہتا تھا، قسمت اسے اتنی ہی سختی سے اس بندھن میں جکڑتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف طلال شاہ کے حکم پر حویلی کا نقشہ ہی بدل دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خاموش اور پر اسرار حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ برآمدوں میں رنگ برنگی لائٹیں لگائی جانے لگیں، بھاری پردے بدلے گئے اور صحن میں شامیانے سجنے لگے۔ باورچی خانے سے لذیذ پکوانوں کی خوشبو اٹھنے لگی اور نوکر چاکر دن رات ایک کر کے حویلی کی کسی دلہن کی طرح سجانے میں مصروف ہو گئے۔ بیگم شاہ نے اگرچہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر طلال شاہ کے جلال کے سامنے وہ بھی بے بس تھیں۔ اس لیے وہ غصے اور ناگواری کے عالم میں ہی صحیح، مگر نمائش کے لیے ان تمام تیاریوں کی نگرانی کر رہی تھیں۔ حویلی کے در و دیوار شہنائیوں کی گونج سے بھر گئے تھے، مگر ان تمام رنگینیوں کے درمیان دو لو دل ایسے بھی تھے جو شدید کرب میں مبتلا تھے۔ ایک فرحین جو آنے والے حالات کے خوف سے لرز رہی تھی، اور دوسرا ازمیر جو انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ سب کے لیے یہ ایک جشن تھا، مگر ان دونوں کے لیے کسی بڑی آزمائش کا آغاز تھا۔ بالآخر وہ رات بھی آ گئی جس کا خوف فرحین کو پل پل کھائے جا رہا تھا۔ حویلی کی رونقیں اور مہمانوں کا شور اب تھم چکا تھا، مگر فرحین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ غصے میں ہی سرخ جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات تلے دبی ازمیر کے کمرے کے بستر کے ایک کونے پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور بیگم شاہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر محبت کی بجائے نفرت اور حقارت کے سائے تھے۔ انہوں نے فرحین کے قریب آ کر اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور زہریلے لہجے میں بولیں، یہ جو تم نے قسمت کا سکہ پلٹا ہے نا لڑکی، اسے اپنی خوش نصیبی مت سمجھنا۔ تم اس گھر کی بہو تو بن گئی ہو، مگر میرے دل میں تمہارے لیے کبھی جگہ نہیں بنے گی۔ تم اس حویلی کی ملکہ بننے کے خواب مت دیکھنا، کیونکہ جو رشتہ زبردستی اور سزا کے طور پر جڑا ہو وہ کبھی سکھ نہیں دیتا۔ میرے بیٹے کی زندگی برباد کر کے تم کبھی بھی آباد نہیں رہ سکو گی۔ اپنی تلخ باتوں کے نشتر فرحین کے دل میں اتار کر وہ ایک فاتحانہ اور حقارت آمیز نظر ڈالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ فرحین ابھی ساس کی باتوں کے صدمے سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ ازمیر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور وہ نشے میں اس قدر دھت تھا کہ اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کمرے میں مہنگی شراب کی بوتل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ پیٹھ پیچھے بند کیا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے فرحین کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں موجود وہ تپش اور غصہ اب نشے کی وجہ سے مزید وحشت ناک ہو چکا تھا۔ فرحین اسے اس حال میں دیکھ کر خوف کے مارے بستر سے اٹھی اور دیوار سے جا لگی، جبکہ ازمیر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ فرحین کو اپنی بربادی قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ فرحین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ بدحواسی سی بستر سے نیچے اتری اور دیوار کی جانب پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی اور وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ازمیر نے اسے اس طرح خوف زدہ دیکھا تو رک گیا۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے
بلند آواز میں قہقہا مار کر ہنسا، جس کی گونج اس خاموش کمرے میں کسی ڈراؤنے خواب کی طرح محسوس ہوئی۔ کیوں؟ اب ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے طنز کیا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے مزید اس کی جانب بڑھا۔ تم نے تو بڑی ہمت دکھائی تھی میرے بابا کو اپنا ہمدرد بنا کر۔ کل تک تو تم ایک بیچاری یتیم لڑکی بنی ہوئی تھی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اور آج دیکھو تم اس حویلی کی بہو بن کر میرے کمرے میں بیٹھی ہو۔ اس نے ایک بار پھر طنزیہ قہقہا لگایا جس میں تلخی اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا فرحین، تم اس سرخ جوڑے میں سچ کر آؤ گی اور میں تمہارے قدموں میں بچ جاؤں گا؟ وہ اب اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اس کی سانسوں میں بسی نشے کی بو فرحین کا دم گھوٹنے لگی۔ اس کی ہنسی میں چھپی حقارت فرحین کے دل کو چیر رہی تھی، جو بس خاموش آنسوؤں کے ساتھ اپنی زندگی کے اس بدترین موڑ کو دیکھ رہی تھی۔ ازمین نے ایک جاہلانہ وحشت کے ساتھ فرحین کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ فرحین اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی اور سیدھا اس کے سخت سینے سے جا ٹکرائی۔ نشے کی زیادتی اور انتقام کے جنون نے ازمیر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ اس نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مضبوط گرفت اس کے گرد تنگ کی اور وحشت زدہ انداز میں اس کی گردن کی جانب جھکا۔ اس کے وجود سے اٹھتی تپش اور کربت فرحین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جیسے ہی اس کے لبوں سے اس کی گردن کے حساس حصے کو چھوا، فرحین کے حلق سے ایک دردناک سسکی نکلی۔ اس کی آنکھیں شدت قرب سے بند ہو گئیں اور ہاتھ ازمیر کے کندھوں پر اسے دور دھکیلنے کے لیے بیکار سی کوشش کرنے لگے۔ سر نہیں، خدا کے لیے! اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر ازمیر پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ وہ اس کی سسکیوں اور لرزتے وجود سے مزید الجھنے لگا، جیسے وہ ان آنسوؤں میں اپنی تزدیل کا بدلہ ڈھونڈ رہا ہو۔ کمرے کی خاموشی میں صرف فرحین کی سسکیوں اور ازمیر کی بے ترتیب سانسوں کا شور تھا، جو اس کالی رات کے بھیانک ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ ازمیر کے جنون میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے فرحین کے دونوں نازک ہاتھوں کو ایک ہی ہانی گرفت میں دبوچ کر اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ جما دیا۔ فرحین بے بسی کی تصویر بنی تڑپ رہی تھی، مگر اس کی طاقت ازمیر کے اس وحشیانہ زور کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ ازمیر کا چہرہ اب اس کے لبوں کے اس قدر قریب تھا کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ فرحین نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی بربادی کا وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا تصور ہی اسے مار دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن جیسے ہی ازمیر اس کے لبوں کو چھونے ہی والا تھا، اچانک نہ جانے کیا ہوا، اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑی اور وہ ساکت ہو گیا۔ شاید اس کے ذہن کے کسی گوشے میں طلال شاہ کی وہ ملامت بھری آواز گونجی تھی، یا شاید فرحین کی بے بسی اور اس کی گرم آنسوؤں نے جو اس کے ہاتھوں پر گرے تھے اس کے ضمیر پر دستک دے دی تھی۔ ازمیر نے ایک دم ایک جھٹکے سے فرحین کو چھوڑا، جیسے اسے کوئی بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ وہ ہانپتا ہوا دو قدم پیچھے ہٹا اور اپنا سر تھام کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود وہ وحشت اب شدید الجھن اور کراہت میں بدل چکی تھی۔ فرحین جو آزاد ہوتے ہی فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی، بدحواسی میں اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ازمیر اسے دیکھے بغیر تیزی سے کمرے کے دوسرے کونے کی طرف مڑ گیا۔ فرحین کافی دیر تک اسی حال میں فرش پر بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں اب خاموشی ہے تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ وہاں اس نے نہ جانے کتنی دیر تک صدمے کی حالت میں اپنی گردن اور ہاتھوں کو پانی سے دھویا، جیسے وہ ازمیر کے لمس کے نشان مٹانا چاہتی ہو۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب وہ خود کو سنبھال کر اور فریش ہو کر باہر نکلی تو اس کی نظر بستر پر پڑی۔ ازمیر بازو آنکھوں پر رکھے ساکت لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر فرحین کا پورا وجود ایک بار پھر خوف سے لرز اٹھا کہ کہیں وہ دوبارہ بیدار نہ ہو جائے۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، مگر پھر اس نے ہمت جمع کی اور ایک کونے میں مسلے بچھا کر عشاء کی نماز کی نیت باندھ لی۔ جائے نماز پر اس کے آنسو لگاتار گرتے رہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے اس بندھن اور اس ذلت پر پھٹ پڑی تھی۔ نماز اور طویل دعا کے بعد جب اس کا دل تھوڑا ہلکا ہوا تو وہ دبے قدموں بستر کی دوسری جانب بالکل کنارے پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ اس نے ازمیر کی طرف پیٹھ کر لی تھی تاکہ اسے اس کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ ازمیر جو سویا نہیں تھا بلکہ بند آنکھوں کے ساتھ ہوش اور مدہوشی کی درمیانی کیفیت میں تھا، پوری طرح جاگ چکا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور فرحین کی پشت کی طرف دیکھا۔ سفید چادر میں لپٹا اس کا دبلا پتلا وجود اس وقت بھی بری طرح لرز رہا تھا۔ کمرے کے سناٹے میں فرحین کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو وہ تکیے میں منہ چھپا کر دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ازمیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی جو اس کے ایک فیصلے کی وجہ سے اس وقت کانپ رہی تھی، اس کے وجود کی وہ لرزش ازمیر کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔
اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس کے غصے نے اس معصوم کو کتنا گہرا زخم دیا ہے۔ ازمیر کی نظریں فرحین کے لرزتے ہوئے وجود پر جمی تھیں۔ وہ بے چینی اور پچھتاوے کی ایک ایسی کیفیت میں تھا جسے یہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ اچانک نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور فرحین کو پیچھے سے اپنی جانب کھینچا۔ فرحین کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا، اسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی، مگر وہ ساکت پڑی رہی۔ ازمیر نے نہایت ہی نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس بالوں میں چھپا لیا۔ فرحین کو لگا کہ شاید وہ اب بھی نیند یا نشے کے زیر اثر ہے اور اسے کوئی خواب دیکھتا ہوا سمجھ کر اپنے قریب کر رہا ہے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ازمیر اس کی دھڑکنوں کا شور صاف سن لے گا۔ وہ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی آنکھیں سختی سے بند کیے سونے کا بھرپور ڈرامہ کرنے لگی تاکہ ازمیر کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ جاگ رہی ہے۔ وہ اپنی سانسوں کو ترتیب دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جبکہ ازمیر کی گرم سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ کمرے میں پھیلا وہ سکوت اب ایک عجیب سے بوجھل احساس میں بدل گیا تھا، جہاں ایک طرف تڑپتی ہوئی خاموشی تھی اور دوسری طرف وہ انجانہ لمس جو فرحین کی روح تک کو لرزا رہا تھا۔ ازمیر نے نیند کی حالت میں ہی اپنا رخ بدلا اور فرحین کے بالکل قریب ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جس کی آنکھیں ابھی بھی سختی سے بند تھیں۔ فرحین جو سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی اس وقت اپنی سانس روکے ہوئے تھی۔ ازمیر کا ہاتھ بے ساختہ اس کے چہرے کی سمت اٹھا اور اس کی انگلیاں فرحین کی آنکھوں کے لرزتے ہوئے پپوٹوں سے ہوتی ہوئی اپنی مونچھوں کے قریب پہنچی جیسے ہی وہ کسی الجھن میں ہو۔ فرحین کو اس لمس اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی، ایک ایسا احساس جو خوف اور بے چینی کے ساتھ ساتھ کسی انجانی کشش کا مجموعہ تھا۔ جب ازمیر نے اپنا سر دوبارہ جھکایا اور فرحین کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تو فرحین کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں ہے اور اسے شاید خبر ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہی ازمیر نے اپنا چہرہ اس کی گردن کی پناہ میں دیا، ازمیر کی آنکھیں آہستہ سے کھلیں، اس کے لبوں پر ایک دھیمی اور پر اصرار سی مسکراہٹ بکھر گئی جو فرحین کی نظروں سے بوجھل تھی۔ ازمیر نے اسے ایک بار پھر اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیا اور مزید کھینچ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ فرحین اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ نیند کی حالت میں ہو رہا ہے، مگر ازمیر کی اس قربت نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس حصار سے نکلنے کی ہمت نہ کر سکی اور اس کی دھڑکنیں پہلے سے بھی زیادہ بے ترتیب ہونے لگیں۔ سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئیں تو فرحین اب بھی گہری نیند میں تھی۔ رات بھر کی تھکن اور ذہنی اذیت کے بعد اب اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر پل کو پل ابھی بھی نمی کے نشان باقی تھے۔ ازمیر جو کافی دیر پہلے بیدار ہو چکا تھا اب کوہنی کے بل ٹکا نہایت خاموشی سے فرحین کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت ہو کر اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ فرحین کے بند پپوٹوں کی گرد پھیلی سیاہی اس کے دکھوں کی گواہی دے رہی تھی۔ ازمیر کی نظریں اس کے ماتھے سے ہوتی ہوئی اس کے ناک کی معصوم سی نتنی اور پھر ان لبوں پر آ کر ٹھہر گئیں جو رات بھر سسکیاں لیتے رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ازمیر کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہی لڑکی جسے وہ کل تک دو ٹکی کی کہہ رہا تھا آج اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کی بکھری ہوئی زلفوں کو چھونے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک کمرے کے بھاری دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ملازمہ کی آواز سنائی دی۔ ازمیر کسی بجلی کے کرنٹ کی طرح تڑپ کر ہڑبڑا گیا اور ایک جھٹکے سے فرحین سے دور ہوا۔ اس کی بدحواسی ایسی تھی جیسے وہ کسی بہت بڑے جرم میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ دستک کی آواز سے فرحین کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ ہڑبڑا کر بستر پر سیدھی ہو بیٹھی اور گھبرا کر اپنے دوپٹے کو سنبھالنے لگی۔ ازمیر اسے دیکھے بغیر تیزی سے بستر سے اترا اور اپنی شرٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فرحین کی نظریں اس کی پشت پر جمی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح کے اس اجالے میں اب ان کے درمیان کون سا نیا رشتہ جنم لینے والا ہے۔ حویلی میں ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں مگر بیگم شاہ کے دل میں موجود نفرت کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ طلال شاہ کے حکم پر فرحین کے لیے ایک نہایت ہی قیمتی اور نفیس جوڑا تیار کروایا گیا تھا جو اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا۔ بیگم شاہ نے ایک گہری چال چلی اور اپنی خاص ملازموں کو اشارہ کیا۔ ملازمہ جب فرحین کا لباس استری کر رہی تھی تو اس نے جان بوجھ کر گرم استری اس کے ریشمی دوپٹے پر رکھ دی جس سے دوپٹہ بری طرح جل کر راکھ ہو گیا۔ فرحین جب کمرے میں آئی اور اپنا جلا ہوا دوپٹہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صرف ایک کپڑا نہیں تھا بلکہ رات کے فنکشن کے لیے اس کی واحد امید تھی۔ اسی وقت طلال شاہ وہاں پہنچ گئے اور صورتحال کو بھانپ لیا۔ انہوں نے ملازمہ کی گھبراہٹ اور بیگم شاہ کے چہرے پر موجود فاتحانہ مسکراہٹ کو دیکھ کر سب سمجھ لیا۔ ازمیر
طلال شاہ کی گونجدار آواز نے سب کو متوجہ کر لیا۔ اسمیر جو بھی تیار ہو رہا تھا باہر آیا۔ فرحین کا دوپٹہ جل گیا ہے اور رات کو فنکشن ہے، تم ابھی اسے لے کر شہر جاؤ اور اس کی پسند کا نیا ولیمے کا ڈریس لے کر آؤ۔ اسمیر نے انکار کرنا چاہا، بابا ابھی وقت بہت کم ہے اور مجھے بھی تیار ہونا ہے، کوئی ملازم جا کر لے آئے گا۔ میں نے کہا تم اسے خود لے کر جاؤ گے۔ طلال شاہ کا لہجہ حتمی تھا۔ اسمیر ماتھے پر بل ڈالے فرحین کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے باپ کے حکم کے آگے سر جھکانا پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں گاڑی میں موجود تھے، گاڑی میں ایک بوجھل خاموشی تھی، صرف اے سی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسمیر غصے میں گاڑی کی رفتار تیز کر رہا تھا جبکہ فرحین کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی قسمت پر حیران تھی کہ وہ شخص جو اس سے نفرت کرتا تھا آج اسے اپنی ساتھ شاپنگ پہ لے جا کر رہا ہے۔ دونوں شہر کے سب سے مہنگے ڈیزائنر اسٹوڈیو کی طرف روانہ تھے تاکہ رات کے ولیمے کے لیے ایک نیا اور شاہانہ جوڑا منتخب کر سکیں۔ گاڑی سنسان سڑک سے گزر رہی تھی کہ اچانک چاروں طرف سے چند مشکوک گاڑیوں اور بائک سوار غنڈوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ اسمیر نے تیزی سے بریک ماری جس کی وجہ سے فرحین کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ غنڈے جو بظاہر کسی خاص منصوبے کے تحت وہاں پہنچے تھے، اسلحہ لہراتے ہوئے گاڑی کے قریب آ گئے اور شیشوں پر ضربے لگانے لگے۔ فرحین خوف کے مارے بری طرح لرزنے لگی، اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اسمیر نے ایک نظر ساتھ بیٹھی بدحواس فرحین پر ڈالی اور پھر اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ اس نے اپنی سیٹ کے نیچے سے پستول نکالی اور نہایت ہی سرد لہجے میں فرحین سے کہا، نیچے جھک جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں سر مت اٹھانا۔ ایک غنڈے نے زور سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جبکہ دوسرے نے سامنے والے شیشے پر ہتھوڑا مارا جس سے ان میں دراریں پڑ گئیں۔ اسمیر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اپنی گرفت پستول پر مضبوط کی۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت لوٹ آئی تھی جو رات کو فرحین نے دیدہ تھی، مگر اس بار وہ وحشت فرحین کے لیے نہیں بلکہ اسے بچانے کے لیے تھی۔ جیسے ہی ایک گنڈے نے کھڑکی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کی، اسمیر نے پوری قوت سے گاڑی کا دروازہ کھولا جو سیدھا اسی گنڈے کے منہ پر لگا اور وہ پیچھے جا گرا۔ باہر گولیوں کی تھرتھراہٹ اور شور مچ گیا۔ فرحین نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور گاڑی کے فرش پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، مگر اسمیر جس طرح اسے ڈھال بن کر بچا رہا تھا وہ فرحین کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ جیسے ہی اسمیر گاڑی سے باہر نکلا، دو غنڈوں نے اسے پیچھے سے دبوچنے کی کوشش کی۔ اسمیر نے ایک کو تو ٹھوکر مار کر پیچھے دھکیلا مگر اسی لمحے ایک تیسرے گنڈے نے پوری قوت سے لکڑی کا وزنی ڈنڈا اسمیر کے سر کے پچھلے حصے پر دے مارا۔ ٹھاک کی آواز کے ساتھ ہی اسمیر کا سر گھوم گیا، اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ گئی اور وہ ایک لرزہ خیز کراہ کے ساتھ سڑک پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ فرحین نے جب اسمیر کو لہولہان ہو کر گرتے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، اسمیر صاحب! وہ سب کچھ بھول کر گاڑی سے باہر نکلی اور اسمیر کے سر کو اپنی گود میں لے لیا۔ کنڈوں کا سردار جیسے ہی فرحین کی طرف بڑھا، اس کی نظر اسمیر کی کلائی پر بندھی اس مخصوص گھڑی اور اس کی جیب سے گرے ہوئے بٹوے پر پڑی جس پر شاہ خاندان کا خاندانی نشان کندہ تھا۔ رکو! سردار کی آواز میں اچانک کپکپاہٹ آ گئی۔ اس نے غور سے اسمیر کے چہرے کو دیکھا۔ یہ تو طلال شاہ کا اکلوتا بیٹا اسمیر شاہ ہے۔ یہ نام سنتے ہی باقی گنڈوں کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ طلال شاہ کا نام اس علاقے میں دہشت اور طاقت کی علامت تھا۔ ان سے ٹکر لینے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ ارے بھاگو یہاں سے، اگر شاہ جی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا تو وہ ہماری نسلیں مٹا دیں گے۔ سردار نے دہشت زدہ ہو کر چیخ ماری۔ وہ سب بدحواسی میں اپنی گاڑیاں اور بائکس موڑ کر سنسان سڑک پر غائب ہو گئے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ فرحین وہی سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھی اسمیر کو پکار رہی تھی۔ اسمیر کے سر سے خون بہہ کر اس کے سفید کرتے اور فرحین کے ہاتھوں کو رنگ رہا تھا۔ اسمیر صاحب آنکھیں کھولیں، خدا کے لیے اٹھیں۔ فرحین کے آنسو اسمیر کے بے جان چہرے پر گر رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ویرانی میں اس کی مدد کیسے کرے جبکہ وہ شخص جو بھی کچھ دیر پہلے اس کے لیے ڈھال بنا تھا اب خود زندگی اور موت کی کشمکش میں اس کی گود میں پڑا تھا۔ فرحین سڑک کے درمیان بیٹھی اسمیر کا سر اپنی گود میں لیے ہوئے بری طرح رو رہی تھی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا خون صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے سڑک کے سناٹے میں اسمیر کی جیب میں رکھا فون زور زور سے بجنے لگا۔ فرحین نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ اسکرین پر بابا کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کانپتی آواز میں ہیلو کہا، دوسری طرف سے طلال شاہ کی فکرمند آواز آئی، اسمیر تم لوگ کہاں ہو؟ ابھی تک واپس نہیں پہنچے؟ فرحین کی ہچکی بن گئی۔
بابا سائیں، ازمیر صاحب، ان پر حملہ ہوا ہے، وہ بے ہوش ہیں، بہت خون بہہ رہا ہے، خدا کے لیے کچھ کریں۔ طلال شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا اور فوراً لوکیشن ٹریس کروا کر ایمبولینس اور اپنی سیکیورٹی ٹیم کو روانہ کیا۔ چند ہی منٹوں میں سائرن بجاتی ایمبولینس اس سنسان سڑک پر پہنچ گئی۔ پیرا میڈیکل سٹاف نے تیزی سے ازمیر کو اسٹریچر پر لٹایا اور ابتدائی طبی امداد شروع کی۔ فرحین ابھی اس کا ہاتھ تھامے ایمبولینس میں اس کے ساتھ سوار ہوئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور وہ مسلسل دعا پڑھ رہی تھی کہ اللہ ازمیر کو زندگی دے دے۔ گاڑی ہسپتال کی تیزی سے دوڑنے لگی، جبکہ پیچھے حویلی میں طلال شاہ کے غصے کی آگ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جہاں طلال شاہ اپنے محافظوں کے ساتھ بے چینی سے ٹہل رہے تھے اور فرحین ایک کونے میں کھڑی مسلسل جائے نماز پر گزارے ہوئے اس لمحے کو یاد کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ طلال شاہ لپک کر ان کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ بولے، شاہ جی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ زخم گہرا ضرور تھا اور خون بھی کافی بہہ چکا تھا، لیکن وقت پر ہسپتال پہنچنے اور ابتدائی طبی امداد ملنے کی وجہ سے ہم نے خطرہ ٹال دیا ہے۔ ڈاکٹر نے فرحین کی طرف دیکھ کر ایک نظر ڈالی اور پھر طلال شاہ سے مخاطب ہوئے، آپ کی بہو کی ہمت ہے کہ انہوں نے خون روکنے کے لیے زخم کو دبا کر رکھا، ورنہ تاخیر جان لیوا ہو سکتی تھی۔ ابھی ہم نے انہیں سکون اور انجیکشن دیا ہے، جیسے ہی ہوش آئے گا آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ سن کر طلال شاہ کے سینے سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی اور انہوں نے شکرانے کے لیے سر جھکا لیا۔ فرحین، جس کے کپڑے ابھی ازمیر کے خون سے رنگے ہوئے تھے، دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے جاری آنسو اب خوف کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ ازمیر اب خطرے سے باہر تھا، مگر اس واقعے نے ان کے رشتے میں ایک ان کہی تبدیلی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ رات کو ولیمے کی تقریب کا آغاز ہوا تو حویلی روشنیوں سے نہا رہی تھی، مگر اندر کی فضا کافی بوجھل تھی۔ ازمیر سر پر پٹی باندھے مہمانوں میں موجود تھا، جبکہ فرحین شاہانہ جوڑے میں ملبوس کسی سہمے ہوئے پنچھی کی طرح بیٹھی تھی۔ طلال شاہ کی عقابی نظریں مسلسل اپنی بیگم کا پیچھا کر رہی تھیں، جن کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ تقریب کے ایک گوشے میں جب بیگم شاہ تنہا کھڑی تھی، طلال شاہ ان کے قریب آئے اور نہایت ہی سرد مگر فیصلہ کن لہجے میں بولے، وہ گنڈے تم نے میرے بہو کو مارنے کے لیے بھیجے تھے نا؟ بیگم شاہ کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر طلال شاہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ ان کا لہجہ اب گرجدار ہو رہا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو بیگم، وہ لڑکی اب صرف اس گھر کی بہو نہیں بلکہ میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنایا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اس گھر کی عزت ہے اور میں نے آج تک زندگی میں کبھی نہیں چاہا کہ کس لڑکی کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ میں ہمیشہ دوسروں کی بیٹیوں کا محافظ بن کر کھڑا رہوں گا، اور اب جب میرے اپنے گھر میں میرا اپنا بیٹا یا تم کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو یاد رکھنا میں وہی انصاف کروں گا جو باقیوں کے ساتھ کرتا آیا ہوں۔ بیگم شاہ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ طلال شاہ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزید کہا، آج میرے بیٹے کا خون صرف اس لیے بچ گیا کیونکہ وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو تم اپنے بیٹے کی قاتل ہوتی۔ آج کے بعد اگر فرحین کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا یا کوئی سازش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس گھر کی ملکہ ہے اور اسے وہی مقام ملے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ طلال شاہ یہ کہہ کر وہاں سے پلٹ گئے، جبکہ بیگم شاہ ساکت کھڑی رہ گئیں۔ ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ طلال شاہ کے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ اب فرحین کی ڈھال خود اس حویلی کا سب سے طاقتور شخص بن چکا تھا۔ ولیمے کی تھکا دینے والی تقریب کے بعد جب ازمیر اور فرحین کے کمرے میں پہنچے تو ازمیر تھکن اور سر کے بوجھل پن کی وجہ سے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ فرحین نے خاموشی سے اپنا بھاری کامدار دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور ماتھے پر آئی پسینے نکالتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آپ کی بینڈیج پٹی چینج کرنی ہے، اگر آپ کہیں تو میں کر دیتی ہوں۔ فرحین نے دھیمی اور لرزتی آواز میں پوچھا۔ ازمیر نے کچھ کہے بغیر اپنی آنکھیں بند کر لیں، جو اس کی خاموش رضامندی تھی۔ فرحین نے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور نہایت ہی احتیاط سے اس کے سر پر پرانی بندھی ہوئی پٹی کھولنے لگی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، بس فرحین کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کی ہلکی ہلکی سی کھنک فضا میں موسیقی کھول رہی تھی۔ جب وہ پٹی بدلنے کے لیے اپنا ہاتھ ازمیر کے ماتھے اور بالوں کے قریب لے جاتی تو چوڑیوں کی وہ نازک آواز ازمیر کے دل کی دھڑکنوں سے ٹکراتی۔ فرحین پوری توجہ سے زخم صاف کر رہی تھی کہ اچانک ازمیر نے اپنی آنکھیں کھولیں اور بجلی کسی تیزی سے فرحین کا ہاتھ تھام لیا۔ فرحین ہڑبڑا کر رک گئی، اسے لگا کہ شاید اس نے اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ ازمیر صاحب، درد ہوا کیا؟ ازمیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت کی بجائے ایک عجیب سا اعتراف تھا۔ اس نے فرحین کے اس لرزتے ہوئے ہاتھ کو، جس کی چوڑیاں ابھی بھی کھنک رہی تھیں، آہستہ سے کھینچ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ فرحین کا سانس رک گیا اور وہ ساکت رہ گئی۔
شکریہ فرحین، میری جان بچانے کے لیے بھی اور اس نفرت کے بدلے اتنی محبت دینے کے لیے بھی۔ ازمیر کی آواز میں پہلی بار وہ نرمی تھی جس کا فرحین نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے لبوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کر لرزر کر رہ گئی، جبکہ کمرے کی فضا ان کے درمیان بدلتے ہوئے رشتے کی گواہ بن رہی تھی۔ اس خوبصورت موڑ کے بعد وقت نے گویا پر لگا لیے۔ ازمیر کے دل سے نفرت کی آخری دیوار بھی گر چکی تھی اور اب وہاں صرف فرحین کے لیے محبت اور احترام باقی تھا۔ کچھ ماہ بعد حویلی کی فضا بالکل بدل گئی تھی۔ وہ حویلی جو کبھی سازشوں اور چیخو پکار کا مرکز تھی، اب وہاں خوشیوں کے ڈیرے تھے۔ فرحین جو کبھی ایک سہمی ہوئی ملازمہ تھی، اب اس گھر کی اصل ملکہ اور طلال شاہ کی سب سے چہیتی بیٹی بن کر راج کر رہی تھی۔ بیگم شاہ نے بھی طلال شاہ کی سختی اور فرحین کی بے لوث محبت کے آگے ہار مان لی تھی اور اب وہ بھی اسے اپنی بہو تسلیم کر چکی تھی۔ ایک سہانی شام حویلی کے کشادہ باغ میں پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ ازمیر کام سے واپس آیا تو سیدھا باغ کی طرف گیا جہاں فرحین پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ازمیر کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ فرحین، اس نے پکارا۔ فرحین مڑی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک گہرا سکون اور مان تھا۔ ازمیر نے قریب آ کر اس کے ہاتھ سے جھاڑی لی اور اسے ایک طرف رکھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب میں نے کہا تھا کہ تم اس گھر کی ملکہ بننے کے خواب مت دیکھنا؟ ازمیر نے پرانی بات یاد دلائی تو فرحین کی آنکھیں شرارت سے جھپکیں۔ جی، بہت اچھی طرح یاد ہے، اس نے دھیمے سے جواب دیا۔ ازمیر نے اسے خود کے مزید قریب کرتے ہوئے کہا، آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ تم نے صرف اس حویلی کو نہیں بلکہ اس ازمیر شاہ کے دل کو بھی فتح کر لیا ہے۔ تم میرا غرور نہیں، میری زندگی کا سب سے خوبصورت سکون ہو۔ فرحین نے اپنا سر ازمیر کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور دور افق پر ڈھلتے سورج کی سرخی کو دیکھنے لگی۔ اب ان کی زندگی میں کوئی تلخی، کوئی نشہ اور کوئی انتقام باقی نہیں رہا تھا۔ طلال شاہ دور برآمدے میں کھڑے اپنی اولاد کی خوشی کو دیکھ کر اطمینان کی سانس لے رہے تھے۔ محبت نے نفرت کو شکست دے دی تھی اور ایک یتیم ملازمہ کا مقدر اسے اس مقام پر لے آیا تھا جہاں ہر طرف صرف خوشیاں اور سچی محبت تھی۔